السلام علیکم۔ آج کے نئے موضوع کے ساتھ جاوید رسول حاضر ہے۔ دوستو، میری جو پروفیشنل لائف ہے اس کا زیادہ حصہ میں نے سیلز اور مارکیٹنگ میں گزارا ہے۔ زیادہ جاب میری سیلز یا مارکیٹنگ کی رہی ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سارے سیمینارز اٹینڈ کیے، کورسز کیے، بہت سارے جو وزٹنگ آتے تھے لیکچرز، اسپیکرز، ان کی باتیں سنی۔ ایک ایسے ہی وزٹنگ پروفیسر ہمارے پاس آئے، کوئی 30 کے قریب ہم لوگ تھے جو پارٹیسپینٹ تھے۔ تو انہوں نے آگے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں تمام لوگ مارکیٹنگ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ مارکیٹنگ میں یا کسی بھی شعبے میں ترقی کے لیے کون سی ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے جو حاضرین تھے ہم لوگ ایک ایک سے پوچھا۔ پہلے نے کہا کہ جی دیانتداری بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیانتداری بھی ضروری ہے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہے۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا سچائی بہت ضروری ہے۔ اگرچہ کہ تمام لوگوں سے انہوں نے باری باری پوچھا، سب نے بتایا کہ جی مسلسل جدوجہد بہت ضروری ہے، کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، محنت ضروری ہے، آپ کا ڈسپلن آپ میں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یعنی جتنی انسانی خوبیاں ہو سکتی ہیں سب بتا دیں۔ لیکن وہ جو صاحب تھے وہ مطمئن نہیں تھے، کہتے نہیں۔ تو پھر آخر وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے وائٹ بورڈ پہ، ایک زمانے میں تو بلیک بورڈ ہوتا تھا لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہی اب وائٹ بورڈ آ گیا، اس پہ انہوں نے بلیک مارکر سے لکھا بہت بڑا ایک نو، NO، نو۔ تو سب لوگ بڑے حیران کہ یہ میں کیا لکھا ہے نو۔ تو ان سے پوچھا کہ نو سے کیا مراد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میں اتنی کرج ہونی چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں آپ میں نو کرنے کی جو ہے نا جرات ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے۔ اس سے بہت سارے جو آپ کے نا مسائل جو ہیں حل ہو جاتے ہیں۔ مثالیں دی کہ آپ سے کوئی بندے نے پیسے مانگے ادھار، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں کوشش کرتا ہوں، وہ آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے، آپ اس سے چھپتے رہتے ہیں، یا کسی سفارش کے لیے کہہ دیتا ہے یا کسی اور کام کے لیے کہہ دیتا ہے، لیکن آپ کو اس وقت جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں کوشش کرتا ہوں، اچھا میں دیکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں شاید نہیں کر سکوں گا، لیکن تکلفاً مربتاً آپ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا میں ٹرائی کرتا ہوں۔ تو آپ کو صاف کہنا چاہیے کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ خیر یہ سیمینار ختم ہو گیا، لیکن میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ایسی کیا خوبی ہے اضافی کہ جس میں سچائی، دیانتداری، محنت، لگن اور مسلسل جدت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں، سیکنڈری ہیں۔ نو بہت ضروری ہے۔ تو ظاہر میں مسلمان ہوں تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، ہماری تعلیمات جو اسلامی ہے اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میں نے غور کیا تو جو ہمارا کلمہ ہے، یہ ہمارا کلمہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے، یعنی ہے تو ایک ہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ اس میں جو لفظ آیا ہے لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، انکار ہوتا ہے، نو ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ میں عربی تو نہیں جانتا، لیکن جس طرح اس کا ترجمہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو یہ اس طرح بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اس میں شاید وزن پیدا کرنے کے لیے یا اس تاثر کو اجاگر کرنے کے لیے اور زیادہ کرنے کے لیے کہا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، یعنی بہت زیادہ اس میں تیقن ہے، سارا کچھ ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے حضرت امام حسین کے واقعے پر غور کیا، جنہوں نے انکار کیا، یزید کے آگے بیعت کرنے سے انکار کیا کہ تم لیجیٹمیٹ آدمی نہیں ہو، کسی بھی لحاظ سے جو ایک اسلامی سربراہ ہونا چاہیے اس پہ تم پورا ہی نہیں اترتے، اس کو انکار کیا اور اس کی قیمت چکائی۔ لیکن اسلامی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں اپنا نام رقم کیا، امر ہو گیا، یعنی جب بھی دنیا میں کسی جگہ قربانی کی داستان سنائی جائے گی، اثار کی داستان سنائی جائے گی اور کلمہ حق کی بات کی جائے گی تو حضرت امام حسین جو ہے ان کا نام سر فہرست ہے۔ پھر اور ہیں، یعنی میں اس میں شاید میں کچھ لوگوں کو آگے پیچھے کر دوں تاریخ میں،
تو اس کے بعد منصور حلاج ہے جس نے بادشاہ وقت کو کہا کہ نہیں اللہ ہے، اور نوجوانوں میں اپنے خیالات جب وہ انہوں نے پھیلانے شروع کیے تو بادشاہ وقت نے ان کو جناب کہا کہ ان کو سزا دی جائے موت کی، اور انتہائی یعنی آپ نے پتہ نہیں شاید کبھی پڑھا کہ نہیں پڑھا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے بازو سب سے پہلے اتارے گئے، بازوؤں سے لہو بہہ رہا تھا، تو انہوں نے اپنے ان بازوؤں کو اپنے چہرے پہ خون کو ملا اور ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا خون بہہ جانے کی وجہ سے میری جو رنگت پیلی پڑ گئی ہے، لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں۔ یعنی اس حد تک تھے لوگ جنہوں نے حق کی بات کی، انکار کیا۔ پھر اس کے بعد سقراط کو دیکھتے ہیں، سقراط نے زہر کا پیالہ پیا۔ ان کے پاس دو آپشن تھی کہ یا آپ زہر کا پیالہ پی لیں یا آپ یہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان پہ بھی یہی الزام تھا کہ یہ جو ہے نا جس طرح کے اسلام کی تعلیمات ہیں اور دوسری چیزیں ان لوگوں کو بتا رہے تھے، اس کو پھیلا رہے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں، آپ لوگوں میں بے چینی پھیلا رہے ہیں اور حکمرانوں کے خلاف ان کو کر رہے ہیں، تو آپ یا تو زہر کا پیالہ پئیں اور یا پھر آپ شہر چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے بھی شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، زہر کا پیالہ پی کے تاریخ میں امر ہو گئے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ شہر بھی تو چھوڑ سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی جان کے لیے یا یہ کہ میں کہتا رہا ہوں اس سے میں انکار نہیں کر سکتا، میں زہر کا پیالہ ہی پیوں گا۔ تو ایک اور مثال مجھے سامنے آئی، پھر اکبر صاحب کے زمانے میں اکبر اعظم جس کو ہم کہتے ہیں شہنشاہ جلال الدین اکبر، انہوں نے جب دین الہی کا اعلان کیا اور اس میں بہت ساری چیزیں شراب، زنا، جوا، یہ سب کو انہوں نے کہا کہ یہ حرام نہیں ہے، اور ہندوؤں میں بہت زیادہ انہوں نے اپنی محبت نشاور شروع کر دی اور بہت ساری چیزیں ان کی شامل کر دی، تو حضرت مجدد الافسانی نے جو ہے ان کو للکارا، اور اس وقت تھا کہ بادشاہ پہ ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے، بیعت جو ہے وہ ہاتھ پہ نہیں ہوتی تھی، ان کے پاؤں پہ سر رکھ کے کی جاتی تھی، تو انہوں نے بھی اس سے انکار کیا۔ ان کی اور بھی بہت ساری دینی خدمات ہیں، لیکن بادشاہ وقت کے سامنے انکار کیا اور ایک مدت تک جو ہے قید کی صورتیں برداشت کرتے رہے۔ اگر ہم حالیہ تاریخ میں جائیں تو ایک انکار بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا، مغربی جو استعمار تھی اس کے سامنے انہوں نے وہ ڈٹ گئے تھے، وہ ایک اسلامی بلاک بنانا چاہتے تھے، وہ ایٹم بم بنانا چاہتے تھے، ان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ باز آ جائیں ورنہ آپ کو عبرت کی مثال بنا دیا جائے گا، اور واقعی ان کو عبرت کی مثال بنا دیا گیا تھا، لیکن وہ بھی اپنا نام جو ہے تاریخ میں رقم کر گئے ہیں۔ اپنی ذاتی خوبیاں خامیاں ان کی جو بھی ہیں وہ ہیں ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے بھی انکار کیا، کفر کے آگے انکار کیا، ظلم کے آگے انکار کیا، ناانصافی کے آگے انکار کیا، اور اپنے ملک کی بقا کے لیے انکار کیا۔ یہ جو پیپلز پارٹی ابھی تک حکومت کر رہی ہے، اب بے شک اب سندھ میں رہ گئی ہے، یہ اس انکار کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ بیچارے کیا بیچتے ہیں زرداری اور باقی لوگ جو ہیں، یہ اس بھٹو صاحب کے انکار کی وجہ سے ہے جو ان کو تاریخ میں جو ہے ایک اپنا مقام دے گئے۔ آپ کہیں گے کہ مجھے یہ ساری باتیں کیوں یاد آ رہی ہیں؟ یہ باتیں مجھے اس لیے یاد آ رہی ہیں کہ ایک انکار ہم نے ابھی کیا ہے سعودی عرب، جی ہاں، برادر اسلامی مملکت، اور جو کیا کہتے ہیں خدام الحجاج اور پتہ نہیں کیا ان کے لیے القاب ہیں، اور اصلی یہ سب کو پتہ ہے پاکستان کی وہ مالی طور پہ امداد کرتے رہے ہیں، لیکن جو امداد جو ہم ان کی کرتے رہے ہیں اس کے بارے میں کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ پہ جب قبضہ ہو گیا تھا، پاکستان والوں نے جا کے ان کو قبضہ ان سے چھڑوایا تھا، ان کے پاس اسلحہ جتنا مرضی ہے، ان کو تو چلانے کا پتہ ہی نہیں ہے، کیا ٹریننگ ان کی ہم کرتے ہیں، اسلحہ ان کا ہم چلاتے ہیں، یمن سے وہ ڈرتے ہیں، ساتھ چھوٹا سا ملک ہے، دنیا جہان کا اسلحہ خریدا ہوا ہے، اور پاکستان سے مدد مانگتے ہیں، اور جب وہ ہم مدد نہیں دیتے تو ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کا بالکل ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک ہے جس طرح کے جو پاکستانی وہاں پہ جا کے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں۔ ہمیں وہ قوم نہیں سمجھتے، ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے یہ ملازم ہیں، اور ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، لہٰذا جب ان کو چاہیں گے کریں گے۔ ہماری اپنی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اپنے مفادات ہیں ان کے نہیں ہونے چاہیے، صرف ان کے مفادات کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ابھی اس بارے میں کچھ صحیح طور پہ میں کہہ نہیں سکتا، چونکہ مکس سگنلز آ رہے ہیں، انکار بھی کیا گیا ہے،
اور انکار کیا ہے، جو اس کا اظہار کیا گیا ہے وہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، ان کے ذریعے کیا گیا ہے۔ قریشی صاحب میں اور کوئی خوبی ہو نہ ہو، لیکن ان میں ایک خوبی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ کہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے، اور خاص طور پہ میں نے کیا نہیں کہنا ہے۔ سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی وقتی جذبات میں آ کے انہوں نے بات کی ہوگی، اس کے پیچھے ایک پالیسی ہوگی، سمجھی سوچی بات ہوگی، اور اس کے پیچھے پوری ایک میرا خیال ہے کہ ایک طویل مشاورت کے بعد یہ طے کیا گیا ہوگا۔ لیکن جس طرح ہمارے ملک میں جو اپوزیشن ہے انہوں نے اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، خاص طور پہ نون لیگ میں احسن اقبال صاحب جو ہیں پروفیسر بنتے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نے، ان کے لیے میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ آپ تو کم از کم پلیز بات ہی نہ کریں۔ آپ کا شمار کسی پارٹی میں نہیں ہوتا، آپ تو ان کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے 10 سال تک، آپ تو نہ بات کریں۔ آپ کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، آپ کو پتہ ہے کہ جب یمن پہ حملہ ہوا تھا اور انہوں نے ہم سے مدد مانگی تھی، اور ہماری جو اسمبلی پارلیمنٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں کرنا، اس کے بعد ایک عرب کانفرنس ہوئی تھی جس میں ٹرمپ صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور وہاں تقریر کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے دن تیاری کر کے گئے تھے نواز شریف صاحب، ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی تھی، بلکہ پوری جو کانفرنس تھی اس میں یہ ایسے پھر رہے تھے جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گواچی گاں پھر رہی ہوتی ہے، اور جو گروپ فوٹو تھا اس میں بھی ڈھونڈنے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں کسی آخری لائن میں کھڑے تھے۔ یعنی وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ان کی کیا حیثیت ہے، لہٰذا یہ کوئی ایسی پالیسی کی بات نہ کرے کہ یہ ہے فلانا ہے۔ مشرف صاحب کو بھی انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، ان چوروں کو ان کے حوالے کر دیا تھا ان کی خواہش پہ، اب وہ ان کو جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں ڈالر دیے ہیں، اور ان کو گھر لے کے دیا ہے جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں، کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس بارے میں ہمیں یکسو ہونا چاہیے۔ میں اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا، میں جو حکومتی ادارے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، میں جو ہمارے عسکری قیادت ہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے، ملک ساری زندگی پہلے ہمیں امریکہ بلیک میل کرتا رہا، ڈو مور، اور اب وہ ہے کبھی انڈیا ہمیں کچھ کہتا ہے، اب یہ جو اسلامی ممالک ہیں جن کو برادر اسلامی ممالک کہتے ہیں، ان کا حال دیکھ لیں، یو اے ای کا حال دیکھ لیں، ابھی انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ میں ایک آج پیشین بھی کر رہا ہوں کہ یہ جو یہودی ہیں یہ ان کو کھا جائیں گے، یہ ان کے سامنے بچے بھی نہیں ہیں، ابھی ان کے ساتھ یہ بڑے فائنینشیل ایم او یوز سائن کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ انہوں نے ان کی ہر چیز پہ قبضہ کر لینا ہے۔ اینی ہاؤ وہ ایک اور موضوع ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ اسلامی ممالک کی ایک پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی جب میں کشمیر کی بات کر رہا تھا کہ اس کے کیا ہونا چاہیے، اس میں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک علیحدہ بلاک بنانا چاہیے چین کے ساتھ مل کے۔ ایران تو شاید چونکہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے، ان کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں اور وہ اپنے حساب سے سوچتے ہیں، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ترکی ہے، اور ایون ساتھ کے جتنے ممالک ہیں انڈیا کو نکال کے، ان سب کو ایک یعنی پوائنٹ پہ اکٹھا ہونا چاہیے کہ ایشیا جو ہے اس میں شدید خطرہ ہے، اس میں جنگ کا خطرہ ہے خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے بھی، اور اس کو جو ہے ہم اس کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو ہمیں جو عرب ممالک اور مختلف ممالک جو بلیک میل کرتے ہیں، جن کے اپنے مفادات ہیں، جو ایک امریکن کیمپ میں ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ یہ ایک ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں جلدی کرنی چاہیے، اور جو ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بھی بات کرتے ہیں اور اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے ہمیشہ ایک تشنیگی رہ جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی اس موضوع پہ، اگلے کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ میں عموماً آخر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں باتیں کرتا ہوں یہ ایک عام آدمی اس طرح سوچتا ہے یا ایک عام پاکستانی اس طرح سوچتا ہے، اور یہ خیالات اور یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے، تو ان باتوں پہ کامنٹس کیا کریں، اختلاف کریں، بے شک دلیل کے ساتھ اختلاف کریں۔ ہو سکتا ہے میں کسی معاملے میں پوری طرح آگاہ نہ ہوں اور کوئی مجھے میری رہنمائی کرے تو میں بھی اپنے آپ کو درست کر لوں گا۔ اگر مناسب سمجھیں تو اس ویڈیو کو اپنی وال پہ شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے شہر کا، پاکستان کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.